عبد الحلیم شرر کے ناول فردوس بری کو اردو ادب کا مارکۃ الآراء ناول سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک تاریخی ناول ہے جو 150 سالہ فرقہ باطنیہ کی تحریک پر مشتمل ہے۔ اس ناول کا دار و مدار اسلامی تاریخ پر مبنی ہے۔ اس ناول میں فرضی کرداروں کی مدد سے حقیقی کہانی کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ناول انسانوں کی بنائی ہوئی جنت کی حقیقی تصویر ہے۔ فکری جائزہ۔ پلاٹ۔ ناول کی فنی خوبیوں میں پلاٹ کو ایک الگ مقام حاصل ہے۔ شرر نے پلاٹ کو ترتیب دیتے وقت اس بات کا خاصا خیال رکھا ہے۔ ناول کا پلاٹ ربط و تسلسل کی عمدہ مثال ہے۔ واقعات یکے بعد دیگرے ناول میں شامل ہیں۔ فردوس بری کا ہر واقعہ خود اپنی مثال آپ ہے۔ ناول میں کہیں کوئی خلا موجود نہیں۔ ناول میں پلاٹ کی تخلیق قاری کی اکتاہٹ کا باعث نہیں بنتی۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر قمر رئیس فردوس بری کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ اس کے پلاٹ کی تعمیر انتہائی فطری اور متوازن ڈھنگ سے ہوئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تمام تخلیقی صلاحیتوں اور تاریخی شعور نے اپنے مکمل اظہار کے لیے اسی ناول کا انتخاب کیا۔ بقول عبدالسلام، شرر ایک اچھے قصہ گو ہیں۔ ان کے پلاٹ عموماً چست ہوتے ہیں۔ فردوس بری کا پلاٹ بھی بہت چست، منتظم اور گٹھا ہوا ہے۔ اس میں کہیں بھی خلا محسوس نہیں ہوتی، نہ ڈھیلے پن کا احساس ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں انہیں زور بیان سے بھی بڑی مدد ملتی ہے۔ پلاٹ اپنے نظری ارتقاء کے مطابق آگے بڑھتا ہے۔ منظر نگاری۔ فردوس بری کی وجہ شہرت اس کی منظر نگاری ہے۔ ناول میں منظر نگاری اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ شرر نے ارد گرد کے مناظر کے علاوہ جنت کا نقشہ بھی بہت دلچسپ کھینچا ہے۔ جنت کی منظر کشی قاری کے ذہن میں اپنے نمایاں نقوش چھوڑتی ہے۔ مرکزی کردار حسین اور زمرد کے سفر کی منظر نگاری بھی شرر کی مہارت کا ثبوت ہے۔ ناول سے اقتباس ملاحظہ کریں۔ ان دنوں ابتدائے سرما کا زمانہ ہے۔ سال گزشتہ کی برف پوری نہیں گھلنے پائی کہ نئی تہ جمنا شروع ہو گئی، مگر ابھی تک جاڑا اتنے درجے کو نہیں پہنچا کہ موسم بہار کے نمونے اور فصل غل کی دلچسپیاں بالکل مٹ گئی ہوں۔ آخری موسم کے 2-4 پھول باقی ہیں۔ مکالمہ نگاری۔ شرر نے ناول میں مکالمہ نگاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ مرکزی کردار حسین اور زمرد کے مکالمے ناول کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں۔ ناول کے مکالمے کرداروں کی شخصیت کے عین مطابق ہیں۔ خاص طور پر شیخ علی وجودی کے مکالمے پڑھ کر قاری شرر کی فنکارانہ صلاحیتوں کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کردار نگاری۔ کسی بھی ناول میں کردار نگاری کی اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ کردار ہی ناول کی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کرداروں کے منہ سے ادا ہونے والے جملے ہی ان کی شخصیت اور کہانی کے موضوع کو اجاگر کرتے ہیں۔ حسین کا کردار۔ یہ کردار ناول کی جان ہے۔ حسین ناول کا مرکزی کردار ہے۔ ساری کہانی اسی کردار کے گرد گھومتی ہے۔ یہ ناول کے ہیرو کے روپ میں قاری کے سامنے آتا ہے۔ یہ کردار عشق و محبت کی مثال بن کر ابھرتا ہے۔ حسین اپنی محبوبہ کی تلاش میں اپنے ہاتھ لوگوں کے خون سے رنگ لیتا ہے۔ زمرد کی کلاش حسین سے اپنے چچا کا قتل بھی کروا دیتی ہے۔ جہاں یہ کردار عشق و محبت کا پیکر ہے، وہیں اس کردار کی کئی کمزوریاں بھی ہیں۔ وہ کم ہمت، بے سود اور پست کردار ہے، لیکن زمرد کی محبت اسے بہادر بنا دیتی ہے۔ بقول عبدالسلام، فردوس بری میں بھی محبت عام انسانوں جیسی نہیں بلکہ مجنوں اور فرحاد جیسے روایتی عاشقوں کی سی ہے۔ عبدالسلام ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ اس کے کردار کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی محبت ہے، جو جنون کی حد تک پہنچی ہوتی ہے۔ یہی اس میں ہمت، عدم استقلال سب کچھ پیدا کر دیتی ہے۔ اسی محبت سے سرشار ہو کر وہ چلہ کشی کرتا ہے۔ کوہ جودی کے سنسان اور ہیبت ناک غار میں صرف گھاس اور پتے وغیرہ کھا کر 40 روز گزار دیتا ہے۔ زمرد کا کردار۔ زمرد اس ناول کی ہیروئن اور حسین کی محبوبہ ہے۔ یہ ایک دلچسپ کردار ہے۔ وہ حسین کے مقابلے میں باہمت اور بہادر کردار ہے۔ اس کی خوبصورتی کی کوئی مثال نہیں۔ وہ حسن بھی رکھتی ہے اور عقل بھی۔ شرر نے اسی کردار کے ہاتھوں فردوس بری کا راز فاش کیا ہے۔ وہ حسین کی جان بچانے کے لیے اسے خطوط کے ذریعے گمراہ کرتی ہے۔ یہ کردار اپنے دماغی استقلال کی اعلیٰ مثال ہے۔ فرقہ باطنیہ کا خاتمہ زمرد کی دور اندیشی، بہادری، عقل اور استقلال کی بدولت ہی ہوتا ہے۔ بقول عبدالسلام، وہ دل بھی رکھتی ہے اور دماغ بھی۔ وہ جذبات سے بھی متاثر ہوتی ہے اور غور و فکر سے بھی کام لیتی ہے۔ وہ موقع شناس بھی ہے۔ فردوس بری میں جا کر بھی اپنی انفرادیت قائم رکھتی ہے، یہاں تک کہ جنت کی سیر کرنے والے کم از کم اسے ضرور یاد رکھتے ہیں۔ اعلی کار وہ بھی بنتی ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں اس کا انکار حسین کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ شیخ علی وجودی کا کردار۔
یہ کردار ناول کے اہم اور جاندار کرداروں میں سے ایک ہے۔ یہی کردار ناول کی کہانی کو ایک نیا رخ دیتا ہے۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ شیخ علی وجودی ایک پیر ہے جو اپنی چالاکیوں کی بدولت اپنے مریدوں کو اپنا دیوانہ بنا دیتا ہے۔ حسین بھی اس کردار کے سامنے ایک آلہ بن کر رہ جاتا ہے اور قتل و غارت میں اپنا کوئی ثانی نہیں چھوڑتا۔ وہ جھوٹی جنت کے خوبصورت مناظر سے اپنے مریدوں کو بہلاتا ہے۔ اسی کردار نے قاری کی نفسیات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ عبدالسلام نے اپنی کتاب تحقیق و تنقید میں بیان کیا ہے کہ اس کا مصنوعی تقدس، اس کی علمیت، اس کا جلال سب فنکارانہ ہیں۔ اس کی تیاری میں بھی ایک حسن ہے۔ باطنیہ تحریک کے دوسرے تیار اور چالباز اس کے سامنے ماندھ پڑ جاتے ہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ نپا تلا ہوتا ہے۔ اس کے جال میں پھنسنے کے بعد نکلنا قریب قریب ناممکن ہے۔ زبان و اسلوب۔ جہاں تک ناول کی زبان و اسلوب کی بات ہے تو ناول میں عام فہم الفاظ کا استعمال ہوا ہے۔ اسلوب میں سلاست اور روانی موجود ہے۔ شرر نے ناول میں اشعار کا الفاظ بھی کیا ہے۔ ناول میں جگہ جگہ اصطلاحی اسلوب بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود جیسی اصطلاحیں ناول کے اسلوب کا حصہ ہیں۔ الغرض فردوس بری ایک تاریخی ناول ہے۔ اس میں فرقہ باطنیہ کے عروج و زوال کو فرضی کرداروں کی مدد سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک جھوٹی جنت کی روداد ہے۔ عبدالحلیم شرر نے فردوس بری لکھ کر اردو ادب میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ یہ واحد ناول ہے جو ان کی پہچان بنا۔ فردوس بری ناول نگاری کی خصوصیات پر پورا اترتا ہے۔ ڈاکٹر قمر رئیس فردوس بری کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ ان کے ناولوں میں صرف ایک فردوس بری ایسا ناول ہے جو فنی تکمیل کے اعتبار سے کامیاب کہا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے نہ صرف ان کے بلکہ اردو کے تمام تاریخی ناولوں میں نمایاں مقبولیت حاصل ہوئی ہے، اور کم و بیش تمام نقادوں نے اس کے پلاٹ کی دلکشی اور کردار نگاری کو سراہا ہے۔ اس ناول کی منظر نگاری اور ماحول کشی میں شرر کی مشالی درجے کمال پر نظر آتی ہے۔ اس کے تمام کردار منفرد اور جاندار ہیں۔